بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تعالی انما یخشى اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہے اللہ تبارک و تعالی جس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والے اور رب العزت کے عذاب سے خوف کھانے والے بس علماء ہی ہیں، اور واقعی علماء کی شان الگ ہوتی ہے۔ یہ لوگ حلال و حرام میں جس قدر احتیاط برتتے ہیں اس کی مثال دنیا میں ملتی نہیں ہے۔ پھر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی بات تو الگ ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات تو الگ ہے۔ وہ شخصیات ہیں کہ جن کا انتخاب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان اپنے چاہنے سے نہیں بن سکتا۔ وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن عالم تو کوئی بھی بن سکتا ہے اپنی محنت سے۔ صحابی تو نہیں بن سکتا، عالم کوئی بن سکتا ہے۔ نبی نہیں بن سکتا، عالم کوئی بھی بن سکتا ہے۔ محنت کرے بندہ بن جائے گا۔ تو یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ جس قدر احتیاط برتتے ہیں اتنا پھر دنیا میں کوئی نہیں ہوتا جو احتیاط برتتا ہو۔ یہ لوگ حلال و حرام میں اس قدر پرہیز کرتے ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا اس کو۔ حضرت حریم بن حیان رحمہ اللہ کا قصہ ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت پرانے بزرگ ہیں، اور اس قصے سے الحمدللہ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت والا رحمہ اللہ تعالی جہاں ایک بڑے بزرگ تھے وہیں تابعی بھی تھے۔ بہت بہادر اور نیک بخت انسان تھے، ہر وقت لوگوں کو نصیحت فرماتے، ان کو جنت کی ترغیب دیتے، اور جہنم کی سختیوں، اس کے عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے محنت و کاوش کرنے کے لیے لوگوں سے کہتے، اور لوگوں سے کہتے کہ ایسے لوگوں کی صحبتوں سے بچو، ایسے لوگوں کی نشستوں سے بچو، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بچو جو باتیں ایسے کرتے ہوں کہ جیسے کہ عالم ہوں، اور کام ایسے کرتے ہوں کہ جیسے کہ جاہل ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے حضرت والا رحمہ اللہ تعالی ان کی احتیاط کا، کس قدر احتیاط ان کی یہاں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں ان کو کوئی عہدہ سپرد کر دیا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، یہ ذمہ داری آپ کے سپرد ہے۔ تو حضرت والا رحمہ اللہ نے سوچا رحمتاً واسعہ کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے میری آزمائش آ چکی ہے، چونکہ یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جب کوئی اپنا کسی عہدے پہ فائز ہو جاتا ہے، کسی مقام و مرتبے پہ فائز ہو جاتا ہے، کسی منصب کو حاصل کر لیتا ہے، تو رشتہ دار جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی جانب لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا ہے، حق چاہے کسی کا ہو لیکن فیصلہ ہم اپنے بارے میں کرا لیں گے۔ مثلا ہمارا کوئی بھائی ہو، وہ قاضی بن جائے، جج بن جائے، جسٹس بن جائے، اور میں کسی دوسرے کی زمین ہڑپا لوں زبردستی کر کے، جبکہ میرا حق تو نہیں ہے اس کے اوپر، تو وہ بندہ بیچارہ عدالت کا رخ کرے کہ میں وہاں جا کر کے فیصلہ کراؤں گا قاضی صاحب کے یہاں، اور میں یہ کہوں گا کہ دیکھو تم جاؤ، تم سے کچھ بھی نہیں ہوگا، چونکہ جس جج کے پاس تم جا رہے ہو وہ تو میرا بھائی ہے، لہذا میرے حق میں فیصلہ کرے گا، خواہ زمین تمہاری ہو خواہ مال تمہارا ہو، فیصلہ تو میرے حق میں آنا ہے۔ تو حضرت حریم بن حیان رحمہ اللہ نے یہی سوچا کہ یار اب لوگ جو آئیں گے، میرے جو رشتہ دار ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے ماموں ہیں، اور میرے چچا زاد بھائی ہیں، دیگر جو لوگ ہیں، وہ یہ سمجھیں گے کہ خوب جو ہے مکاریاں کرو، شرارتیں کرو، اور فیصلہ جو ہوگا وہ تو ہمارے بارے میں ہوگا، چونکہ قاضی جو ہے میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھانجا ہے۔ تو اس خوف کے مارے، اس خدشے کی وجہ سے حضرت والا نے حکم کیا کہ میرے گھر کے سامنے آگ جلا دی جائے۔ گھر کے سامنے آگ دہکا دی گئی۔ اب لوگ آنے شروع ہوئے، رشتہ دار آنے شروع ہوئے۔
سامنے آگ دیکھ کر رک گئے، چونکہ کمرے میں اندر مکان میں آنے کا راستہ نہیں ہے، دور سے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت شیخ صاحب ٹھیک ہیں، قاضی صاحب ٹھیک ہیں؟ حضرت والا نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اندر تشریف لائیے، مکان میں گھر میں آ جائیے، خیر خیریت ہے؟ تو جو بھی رشتہ دار آتا آپ کا وہ کہتا کہ گھر میں آئیں، تو آئیں کیسے؟ آپ نے تو آپ کے مکان کے سامنے تو آگ دیکھی ہوئی، آگ جل رہی ہے۔ تو حضرت والا عجیب جواب دیتے، فرماتے کہ دیکھو آگ جل رہی ہے نا، تم تو اپنے آپ کو اس آگ کے سپرد نہیں کر سکتے، تم تو اپنے آپ کو اس آگ کے حوالے نہیں کر سکتے ہو، اور میرے پاس آئے ہو کہ میں تمہارے حرام و حلال سارے کام تمہارے حق میں کر دوں، ناجائز و جائز تمام کے تمام فیصلے تمہارے حق میں کر دوں، اور تم مجھے اس آگ کے سپرد کرنے میں لگے ہو کہ جو آگ اس آگ سے کہیں بڑھ کر ہے، یعنی جہنم کی آگ۔ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جب تم لوگ اس آگ کو پار کر کے نہیں آ سکتے ہو تو میرے پاس اس امید سے کیسے آئے ہو کہ جو بھی تمہارا کام ہوگا میں اس کو کر دوں گا، چونکہ تم میرے بھائی ہو، خواہ وہ جائز ہو ناجائز ہو فیصلہ میں تمہارے حق میں کر دوں گا، تم کیسے امید رکھتے ہو کہ میں تمہارا یہ کام کر کے جائز کر کے ناجائز کر کے اس آگ میں چلا جاؤں جو اس آگ سے کہیں بڑھ کر کے ہے؟ تو لوگ جو ہیں شرمندہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ حضرت والا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تم میرا باپ ہو، یا میرا بیٹا ہو، یا میرا بھائی ہو، یا میرا چچا ہو، میں کسی کے بارے میں فیصلہ ناحق نہیں کروں گا، جو بھی ہے میں فیصلہ حق کے ساتھ کروں گا، انصاف کے ساتھ کروں گا، رشتہ داری میرے یہاں کام نہیں آئے گی۔